السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اس وقت ڈیفنس کا سیکورٹی کا ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا معاہدہ کہا جا رہا ہے، اور یہ واقعی میں ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس معاہدے کی، اور اس معاہدے کے نکات کیا ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ یہ 3-4 اہم ترین سوال جو کہ اس معاہدے کے ہونے کے بعد تمام پاکستانیوں کے ذہن میں موجود ہیں کہ اس معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس معاہدے کے نکات کیا ہیں، کیا اس کو پبلک کیا کیا ہے، یا سورسز کے ذریعے سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے نکات اور اس پورے معاہدے کا ویژن سب سے پہلے کس نے کیا تھا، یہ 3 اہم ترین سوال ہیں جو کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا بچہ یہ جاننا چاہتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو، اور اس کے نکات کو، اس کے امپیکٹ کو، اور اس کا ویژن کس نے دیا تھا۔ یہ 3-4 اہم ترین سوال ہیں جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت معاہدہ ہوا ہے۔ ان 3-4 سوالوں کے متعلق بڑی اہم ترین معلومات ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے سے میں نے کچھ گیدر کی ہے، میں نے کچھ حاصل کی ہیں، تفصیلات، بہت اہم ترین تفصیلات۔ کہ پچھلے 2-3 دن سے آپ بڑا کچھ سن رہے ہیں، بڑا کچھ جان رہے ہیں، بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، پاکستانی میڈیا کے اندر، عرب میڈیا کے اندر، اس کے متعلق عالمی میڈیا کے اندر، یورپین میڈیا کے اندر، اسرائیلی میڈیا کے اندر، انڈین میڈیا کے اندر، یعنی ہر جگہ پر اس کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور بہت اہم ترین کچھ معلومات میں نے گیدر کی ہے، حاصل کی ہے ڈپلومیٹک سورسز سے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ جب قطر کے اوپر حملہ کیا گیا، اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا، قطر کے اندر حالانکہ امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، امریکہ کا باقاعدہ فوجی اڈہ ایک بہت بڑا، اس عرب کے خطے کے اندر اگر سب سے بڑا فوجی اڈہ کہا جائے تو وہ قطر کے اندر موجود ہے۔ لیکن قطر میں امریکی فوجی اڈہ ہونے کے باوجود قطر کے اوپر حملہ کر دیا گیا، یعنی امریکہ کی موجودگی، امریکہ کا فوجی اڈہ، امریکہ کے ساتھ معاہدے، وہ بھی گارنٹی نہیں دے سکے، ضمانت نہیں دے سکے قطر کی سیکیورٹی۔ اور اسرائیل نے سب سے پہلے امریکہ کو آگاہ کیا، سب سے پہلے امریکہ کو آن بورڈ لیا، اس کے نالج میں لا کے تو قطر کے اوپر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے تمام عرب ممالک کے کان کھڑے ہو گئے، چوکس ہو گئے، الرٹ ہو گئے۔ تو یہ اگر قطر کے اوپر حملہ ہو گیا تو یہ تو ہماری طرف بھی آئے گا، یہ تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس وقت ان کو ریلائز کر لینا چاہیے تھا۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کا ویژن کیا ہے، کہاں سے یہ کس نے ویژن دیا تھا۔ یہ اس وقت ہی ان کو ریلائز کر لینا چاہیے تھا جب اسرائیل اسلامی ممالک کے اوپر حملے کر رہا تھا، جس میں عراق کے اوپر، شام کے اوپر، یمن کے اوپر، لیبیا کے اوپر، لبنان کے اوپر، اردن کے اوپر، ایران کے اوپر، مصر کے اوپر، یہ وہ تمام ممالک کے اوپر جب حملے کیے جا رہے تھے اسرائیل کی جانب سے، اس وقت ہی اسلامی ممالک کو ریلائز کر لینا چاہیے تھا کہ یہ آگ ہماری طرف آئی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ تو یہ حملہ جو ہے وہ اصل میں ایک، آپ کہہ لیں کہ اس نے ایک سوچ اور ایک چنگاری بھڑکاتی ہے، ایک سوچ پیدا کرتی ہے، سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر قطر کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے قطر کے اندر میٹنگ ہوئی، ملاقاتیں ہوئی دوحہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد محمد بن سلمان نے پاکستان کی قیادت کو بلایا اور ان کے ساتھ پھر معاہدہ کیا۔ اب یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے یہ براہ راست پاکستان کے ساتھ ایک فوجی معاہدہ کیا گیا ہے۔ فوجی معاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈائریکٹ جو سعودی عرب کی سیکیورٹی، سعودی عرب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری، اور اس کا جو اہم ترین نقطہ ہے، 2-3 اہم ترین نقاط، پھر میں آپ کو ویژن اور اس کے امپیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 2-3 اہم ترین نقاط، ایک تو یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ، سعودی عرب کے اوپر حملہ، سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، جس کی وجہ سے جتنی صہیونی، یہودی، صلیبی اور ہندوتوا طاقتیں پریشان ہوتی ہیں، ان کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے والا کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ اسرائیل، یہودی صہیونی طاقت۔ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا دشمن انڈیا، ہندوتوا طاقت۔ دونوں کا تصور بھی ایک ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ گریٹر انڈیا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر صہیونی
इंतहा पसंद सोच है, इनके अंदर हिंदुत्व, इंडिया के अंदर हिंदुत्व इंतहा पसंद सोच है। तो इनकी जो डायनामिक्स है, इनकी जो एक लाइन है, अप्रोच है, सोच है, आगे जो इनका लाएमल है, स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, सेम है, सिर्फ नज़रिया के अंदर फ़र्क है, बाकी तमाम चीज़ें सेम। तो ये एक बहुत बड़ा मायना, ये पहला नुकता। दूसरा नुकता ये कि पाकिस्तान वहाँ पर पहुँच डायरेक्ट कंट्रोल ममालिक की सिक्योरिटी का, और इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को बराह रास्त तमाम तरह सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब विज़न क्या है, सोच क्या है? देखिए, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले भी एक इत्तेहादी फौज बनाई गई और उसकी सरबराही साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को थी, और इमरान खान ने उस वक्त ये विज़न दिया था, इमरान खान ने उसके बाद ये विज़न दिया था कि सऊदी अरब की जिम्मेदारी पाकिस्तान के सबूत, पाकिस्तान की फ़ौज के सबूत, या सऊदी अरब को इस तरह से अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है, अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाने की ज़रूरत है कि अगर मुस्तक़बिल में किसी वक्त भी सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है, इसराइल या कोई और ताकत करता है, हमला करता है, तो उसका जवाब दिया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। और तारीख़ है कि पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब की मदद की सिक्योरिटी के लिहाज से। जब भी सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ, या फिर इसराइल ने 67 के अंदर, 73 के अंदर जब भी अरब के ऊपर हमला किया, तो अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज ने दिफा किया, पाकिस्तान की फ़ौज ने मुकाबला किया और इसराइल को हराया। ये इसकी तारीख है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होने वाला है कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो मामला है वो इस वक्त मजबूत हो चुका है, ताकतवर हो चुका है, और दोनों ममालिक बड़े करीब आ चुके हैं। दोनों सिक्योरिटी के लिहाज से, फाइनेंशली, डिफेंस वाइज, फाइनेंशली, डिप्लोमेटिकली अब बड़े करीब आ चुके हैं। और ये इत्तेहाद, ये जो एक अलाइंस है, ये जो एक डील है, ये इस सदी की सबसे बड़ी डील तस्वर की जा रही है। और वो जो एक अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को तस्लीम करवाने का एक मंसूबा, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाने का मंसूबा, वो सारा कुछ फारिग हो गया। इसका इम्पैक्ट ये होना है कि आलम इस्लाम मजबूत और ताकतवर होने जा रहा है। पाकिस्तान एक मजबूत ताकत बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया को जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरा, आलमी सतह पर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। इंडिया के अंदर अब इस तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, इस वक्त इसराइल के अंदर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, और अमेरिका के तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। यह इम्पैक्ट है इसका, और ये आने वाले वक्तों में इनके लिए बड़ी तकलीफ का बायस बने। अब जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक हो चुके हैं, अब इनको कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, एक ताकत बन चुके हैं, और इतनी मजबूत और इतनी ज़बरदस्त ताकत कि इनके सामने अब कोई भी सहूनी, यहूदी, सलीबी, हिंदुत्व ताकत टिक नहीं सकती, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी इनके ऊपर हमला करने की।